ہوں گے، فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ مندرجہ بالا حوالہ جات کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ اعمال کی پرکھ جنس کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ ہر انسان شخصی اعمال کی بنیاد پر جزا اور سزا کا حقدار ٹھہرے گا۔ اعمال کی پرکھ جو ہے وہ جنس کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ جو بھی ہم اعمال کریں گے، خواہ کوئی مرد ہے خواہ عورت ہے، وہ جو بھی اعمال کرے گا اس دنیا میں، اس کا وہ ذمہ دار ہوگا اور اسی کے مطابق اس کو جو ہے وہ بدلہ ملے گا۔ اور اس کا جو تعلق ہے وہ جنس کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ہر انسان شخصی اعمال کی بنیاد پر جو شخصی طور پر اس نے جو اعمال کیے ہیں اس کے مطابق وہ جزا یا سزا کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ اس میں مرد اور عورت کا کوئی امتیاز جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کی تخلیق سے آخرت تک خالق کائنات نے مرد اور عورت کے لیے الگ الگ پیمانے نہیں بنائے ہیں۔ خالق کائنات نے کیا کیا ہے؟ مرد اور عورت کے لیے الگ الگ پیمانے نہیں بنائے ہیں۔ خدا نے عورت کا بھی اتنا حساب ہوگا اور مرد کا بھی اتنا ہی حساب ہوگا۔ جو کہ جیسے اعمال اس دنیا میں کرے گا اسی کے کاموں کے موافق جو ہے وہ اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ خالق کائنات نے دونوں مرد اور عورت کے لیے الگ الگ پیمانے نہیں بنائے ہیں۔ جنس کی بنیاد پر امتیازات جو ہیں وہ سماج نے خود تخلیق کیے ہیں۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اگر اس میں عورت اور مرد میں اگر کوئی فرق بنایا جاتا ہے تو وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، معاشرے کے بنائے ہوئے ہیں، سماج کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ واضح لکھا ہے کہ خدا نے کوئی مرد اور عورت کے لیے الگ الگ پیمانے نہیں بنائے، ایک ہی ہیں۔ اور اگر ان میں امتیاز سمجھا جاتا ہے یا کسی طور سے سماج میں کیا جاتا ہے تو یہ سماج نے یا معاشرے نے خود تخلیق کیے ہوئے ہیں، خدا نے نہیں بنائے۔ اور اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے کچھ لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے جو ہیں وہ ایسے جو اصول جو ہیں وہ قائم کیے ہوئے ہیں، جی مردوں کو یہ کرنا چاہیے اور عورتوں کو ایسے کرنا چاہیے، جبکہ خدا میں ہم دیکھتے ہیں، کلام کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو دونوں کو برابری کا درجہ دیا ہے۔ اور اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے نام نہاد روایات کو مذہب کے نام پر خواتین پر مسلط کیا جاتا ہے۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ مذہب نے تمام انسانوں کو مساوی حقوق دیے ہیں، لیکن سماج اس مساوی حیثیت کو آج بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ خدا نے دونوں کو برابری کے حقوق دیے ہیں، عورت اور مرد بعد میں ہے، سب سے پہلے تو ہم کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ برابر ہے، سب انسان جو ہے وہ برابر ہے۔ خدا نے ان کو مساوی حیثیت دی ہے، ایک ہی حیثیت ہے، دونوں کی ایک ہی حیثیت ہے۔ لیکن جو ہے ہمارے معاشرے میں اگر کسی طرح سے اس کو قبول نہیں کیا جاتا تو یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں۔ اور ہم یہاں پہ واضح لکھا ہے کہ خدا نے کوئی الگ الگ پیمانے نہیں بنائے، جو کوئی اعمال جو اس دنیا میں کریں گے اسی کے مطابق انہیں بدلہ ملے گا، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، اس طرح سے۔ اور آگے ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے خواتین کو سماجی مرکزی دھارے میں کیسے بحال کیا۔ یسوع مسیح کی خدمت میں ہم دیکھتے ہیں، جب تک ان کی زمینی خدمت تھی اس میں ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے جو شروع میں ہم نے سیکھا کہ عورت کا جو سٹیٹس جو ابلیس نے جو تھا وہ ڈاؤن کیا تھا، کس طرح سے خدا نے عورت کی نسل سے پیدا ہو کر اس سٹیٹس کو جو دوبارہ بحال کیا، تو اس طرح یسوع مسیح نے جب اپنی زمینی خدمت کی تو اس نے کس طرح سماجی طور پر جو ہے وہ عورتوں کے مرکزی دھارے میں ان کو بحال کیا۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے عورتوں کے گناہ معاف کیے۔ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ عورتوں کے گناہ معاف کیے۔ عین زنا کی حالت میں پکڑی گئی عورت کے بارے میں فتویٰ مانگنے والوں سے مسیح یسوع نے کہا کہ اسے پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ تو ایک ایک کر کے سب وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں آپ نے عورت سے کہا کہ میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ یسوع المسیح نے اس کو گناہوں سے پاک نئی زندگی عطا کی۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ عورت کے گناہ معاف کیے۔ سماج میں جس کو وہ بری نظر سے دیکھا جا رہا تھا اور لوگ اس کو پکڑ کے لائے، تو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ سب کے سامنے اس کے گناہوں کو جو تھا وہ معاف کیا۔ اس نے کہا کہ جو تم میں جو گناہ گار نہیں ہے وہ پہلا پتھر مارے۔ تو پھر کیا ہوا؟ سب آہستہ آہستہ وہاں سے چلے گئے۔ اور سب سے پہلے یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس عورت کے سٹیٹس کو سب کے سامنے بحال کیا۔ اس کے گناہ جو یسوع مسیح نے معاف کیے اور اس کا جو سٹیٹس تھا اس کو بحال کیا اور اسے گناہوں سے پاک نئی زندگی عطا کی۔ پھر اگر ہمارا مسیحا ایسے کرتا ہے تو آج ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں عورت کو اس نظر سے دیکھتے؟ اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ وہ یہ سن کر
بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے کہا اے عورت یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا اے خداوند کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ اس کے لیے حوالہ نوٹ کر لیں، یوحنا 8واں باب اس کی 3 سے 11 آیت میں یہ حوالہ ہے۔ اس کے بعد لوکا 7واں باب آپ نوٹ کر لیں، لوکا 7واں باب اس کی 36 سے 50 آیت جس میں ایک عورت کی کہانی ہے۔ اسی طرح ایک بار کسی فریسی نے یسوع المسیح کی دعوت کی تو وہاں ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کے وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطردان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ اور یسوع نے اس عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور اس نے اس عورت سے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔ کتنے لوگوں نے یہ واقعہ جو ہے وہ کلام میں سنا ہوا ہے؟ پہلے سب نے سنا ہے۔ تو کیا کیا یسوع مسیح نے وہاں اس عورت کے گناہ معاف کیے، جو کہ ایک بد چلن عورت تھی جو اس شہر میں رہتی تھی۔ تو یسوع مسیح نے وہاں بھی اس کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کیا اور اسے کہا سلامت چلی جا، اور یسوع اس سے کہا اے عورت تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا اور یہاں سے سلامت چلی جا۔ کل جب اس کے بارے میں فیری بھائی سے ڈسکس کیا تھا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا، اس کے بارے میں بڑی دلچسپ بات بتائی اس واقعے کے بارے میں کہ یہ جس عورت کے بارے میں ذکر ہے، یہودیوں میں یہ روایت تھی کہ جب ان کے گھر کوئی آتا تھا باہر سے تو وہ اس کے پاؤں دھوتے تھے، پاؤں دھو کے اس کو اندر لاتے تھے۔ تو جب یسوع مسیح اس گھر میں داخل ہوئے تو وہ بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ بھیڑ تھی اور مطلب اس طرح سے ان کو نہیں موقع ملا نا۔ تو جیسے وہ اندر آئے تو اس عورت نے اپنے گناہوں کو اقرار کیا، اتنی زیادہ اس نے خداوند کے حضور شکر گزاری کی، اس نے اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں دھوئے، پھر اپنے بالوں سے جو ایک عورت کی عزت ہے، زینت ہے، اس نے اس کے پاؤں کو چوما، پہلے یسوع مسیح کے پاؤں کو چوما اور پھر اپنے بالوں سے اس کو جو ہے وہ صاف کیا۔ اور پھر بتایا جاتا ہے کہ جو عطردان تھا وہ اس نے توڑ کر جو تھا وہ سارا انڈیل دیا، توڑ کر۔ اس کا مطلب تھا کہ کچھ بھی اس میں باقی نہ رہے، جتنا بھی تھا سب کچھ اس نے کچھ باقی نہیں رکھا، سارا کچھ اس نے پیش کر دیا، پورا عطردان جو تھا وہ اس نے توڑ کر اس کے پاؤں میں تھا وہ ڈال دیا۔ تو اس یسوع نے اس سے کیا کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر بھی یسوع نے سب کے سامنے جو ایک بد چلن عورت تھی اس کے سٹیٹس کو کس طرح سے یسوع نے بحال کیا، اور جس طرح سے اس نے عقیدت پیش کی یسوع کے لیے، تو کس طرح سے یسوع نے اس کو جو تھا وہ اس جگہ پر قبول کیا اور اس کے سٹیٹس کو جو تھا وہ کیسے خدا نے سب کے سامنے بحال کیا۔ ایک بار پھر یہاں یسوع ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ کس طرح سے عورت کے سٹیٹس کو یہاں پہ بحال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے یسوع المسیح نے سامری قبیلے کی ایک عورت سے بات کی جس کا مطلب اس روایت کو بدلنا تھا جو اس زمانے میں قائم تھی کہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا بھی سماجی تعلق نہیں رکھتے اور ان کو کم تر جانتے تھے۔ یہاں پہ یسوع مسیح نے پہلے اس روایت کو بدلا، کہ جو روایت تھی اس کو بدلا جو اس زمانے میں تھی کہ یہودی سامریوں سے جو تھا وہ کسی بھی طرح کا سماجی لحاظ سے کوئی بھی تعلق جو تھے وہ نہیں رکھتے تھے یہودی سامریوں سے۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس روایت کو ہی بدل دیا۔ اس کے لیے حوالہ یوحنا 4 باب کی 5 سے 10 آیت۔ پس وہ سامریا کے ایک شہر تک آیا اور یعقوب کا کنواں وہی تھا، چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا کہ وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ اور یہاں پر بھی یسوع مسیح نے اس روایت کو ہی بدل دیا جو کہ اس وقت کی سماجی روایت تھی، خود سے بنائی ہوئی سماج کی ایک روایت تھی کہ یہودی جو تھے وہ سامریوں سے کسی بھی طرح کا تعلق نہیں رکھتے تھے۔ تو یسوع مسیح نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اس روایت کو بدلا، اور اس کے بعد یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ جو یہ جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی تو وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ ہاللیلویہ۔ اس طرح سے یسوع مسیح نے عورتوں کو شفا بھی دی۔ اس کی بائبل مقدس میں کئی مثالیں، اس میں ہم چند ایک مثالوں پر ہم آج غور کریں گے کہ لا علاج نسوانی مرض میں مبتلا عورت نے یسوع مسیح کی پوشاک کو چھو کر شفا پائی۔ مرکز 5 باب اس کی
25 سے 34 آیت ہے، نوٹ کر لیں۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا کہ تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے اور پھر تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا؟ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور اپنا سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔ آمین۔ اس طرح سے یسوع مسیح نے ایک عورت کو جو تھی وہ اتنی بھیڑ میں شفا دی۔ اس معجزے کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو دو دلچسپ پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ عورت کا ایمان اور یقین کہ وہ یسوع مسیح کی پوشاک کو چھو لینے سے ہی شفا یاب ہو جائے گی، اور مردوں کی بھیڑ کو چیرتے ہوئے یسوع تک پہنچنے کے لیے اس دور کے مذہب اور ثقافت کے نام پر بنائے گئے جبری اصولوں کو توڑنے کا دلیرانہ فیصلہ کرنا۔ دو چیزیں ہیں کہ جو اس نے، ایک تو پہلے نمبر پر اس کا ایمان تھا کہ اگر وہ یسوع کا پوشاک کا پلہ ہی چھو لے گی تو وہ شفا پالے گی، اور دوسرے نمبر پر جو اس مذہب کے ثقافت کے نام پر جو بنائے گئے جبری اصول تھے، جو زبردستی اس پر تھوپے ہوئے تھے، اس کو اس نے توڑ کر تو بڑی دلیری سے وہ وہاں اس بھیڑ میں آئی، اور جب اس نے یسوع کی پوشاک کا پلہ چھوا تو اس نے شفا پائی۔ یسوع کا یہ پوچھنا کہ مجھے کس نے چھوا، یہ کہ نتیجتاً اس عورت کو بھیڑ کے سامنے لانا تھا۔ یسوع مسیح نے اس لیے پوچھا کہ مجھے کس نے چھوا، اور وہ اس بھیڑ میں اس عورت کو سامنے لانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پوچھا کہ مجھے کس نے چھوا۔ ان دونوں پہلوؤں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ عورت جسے مذہبی اور سماجی ٹھیکیداروں نے ناپاک قرار دے کر انسانوں کی بستی سے باہر تنہا رہنے پر مجبور کر رکھا تھا، اس عورت کو عزیزوں کے ساتھ غمی اور خوشی کے لمحات میں بھی ملنے جلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ وہ مذہبی اور سیاسی سرگرمیوں میں بھی شرکت نہیں کر سکتی تھی،